اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو انفقوا مما رزقناکم جو کچھ مال متاع یعنی زندگی گزارنے کا سامان ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو. انفقوا من قبل ان یأتی یوم قبل اس کے کہ وہ دن آئے لا بیع فیہ جس دن میں نہ تو خرید و فروخت ہوگی ولا خلۃ ولا شفاعہ اور نہ ہی اس میں دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش چلے گی. تینوں میں سے کوئی کام بھی قیامت کے دن نہ ہو پائے گا. والکافرون هم الظالمون اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں. اللہ لا الہ الا ہو اللہ وہ زندہ و جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے. الحی القیوم اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے وہ نہ سوتا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگھ لگتی ہے. لہ ما فی السماوات وما فی الارض زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی ذات کا ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے. یعلم ما بین ایدیہم جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے. وما خلفہم اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اس سے بھی وہ واقف ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت اور ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے. یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو علم دینا چاہے تبھی اس کو وہ علم وہ سمجھ آ سکتی ہے نہیں تو نہیں آ سکتی. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض اس کی حکومت اللہ کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے. ولا یؤودہ حفظہما اور ان کی نگہبانی ان کی نگرانی اس ذات کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے. وہو العلی العظیم بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے. لا اکراہ فی الدین اب ایک بات بتائی جا رہی ہے. لا اکراہ فی الدین دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے یعنی زبردستی کسی کو کوئی چیز نہیں منوا سکتے. قد تبین الرشد من الغی صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی. غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا. صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر اللہ نے رکھ دیا ہے. فمن یکفر بالطاغوت اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے ویؤمن باللہ ایمان لے آئے اللہ پر فقد استمسک بالعروۃ الوثقی تو گویا اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. لا انفصام لہا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. واللہ سمیع علیم اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا ہے سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یہ طاغوت کہتے ہیں اسی کو یعنی اللہ کے مقابلے میں جو خدا بن بیٹھے ہیں جس کے ڈر سے لوگ حق کو چھوڑ دیتے ہیں اور باطل کو اپنا لیتے ہیں غلط راستے کو. تو شیطان بھی طاغوت ہے کوئی ایسی ظالم حکومت ہے جس کی پیروی لوگ مجبوراً کر رہے ہیں مجبوراً اسی کو جتا رہے ہیں ووٹ دے رہے ہیں. تو طاغوت ایسا پاورفل جو اللہ کے مقابلے میں لوگوں کو اپنی طرف لے آئے تو ہر چیز طاغوت کہلائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی چیز کا پرواہ کیے بغیر جو آدمی اللہ پر ایمان لے آیا کسی سے نہیں ڈرا تو گویا اس نے ایسا مضبوط سہارا تھام لیا ہے کہ وہ سہارا کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. لیکن اگر اس کے مقابلے میں اللہ پر ایمان نہیں لایا اور طاغوت پر ہی ایمان لے آیا تو اس کا سہارا مضبوط نہیں ہے. اللہ ولی الذین آمنوا پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی و مددگار اللہ ہی ہے.
یخرجہم من الظلمات الی النور. تو جب اللہ ہمارا مددگار ہو جائے گا تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اور وہ یعنی اللہ ان کو یعنی ایمان والوں کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے. والذین کفروا اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں اولیاؤہم الطاغوت ان کے حامی و مددگار کون ہوتے ہیں؟ طاغوت ہوتے ہیں. تو ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات. تو وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں. اولئک اصحاب النار. تو جب لوگ تاریکی کو اختیار کر لے تو یہ آگ میں جانے والے لوگ ہو جاتے ہیں. ہم فیہا خالدون جہاں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. الم تر الی الذی حاج ابراہیم. کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا؟ حاج ابراہیم ابراہیم سے جھگڑا کیا. فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. جھگڑا کس بات پر؟ جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. تو اس وقت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے. تو سامنے جس سے بات کر رہے تھے ابراہیم تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے جواب دیا قال انا احیی و امیت. کہا کہ یہ صفت تو میرے اندر بھی ہے، میں بھی زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے. قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق. اچھا تم زندہ بھی کر لیتے ہو، موت بھی دے دیتے ہو اور زندگی بھی دے دیتے ہو، تو یہ کام کرو، میں جس کو اللہ مانتا ہوں رب مانتا ہوں وہ اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. تو تیرے اندر اگر پاور ہے تو ذرا اسے مغرب سے نکال کر کے دکھا دے. پچھم سے نکالتا ہے میرا رب، تو اس سورج کو پورب سے نکال دے. فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. تو جب یہ چیلنج ابراہیم علیہ السلام نے کیا تو فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ یہ سن کر وہ منکر حق ششدر رہ گیا، ہکا بکا رہ گیا کہ اب کیا کریں، یہ کام تو مجھ سے ہو نہیں پائے گا. واللہ یہدی القوم الظالمین. مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا. او کالذی مر علی قریہ. یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو وہی خاویۃ علی عروشہا جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی. ایسی بستی ہے جس پر اللہ کا عذاب ہوا ہے تو گھر اگر ڈھہ جائے تو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ہے زمین پر پڑی رہتی ہے نا، تو وہی کہہ رہے ہیں وہی خاویۃ علی عروشہا جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی. قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا. تو جب دیکھا اس نے کہ ایسی حالت ہے اس بستی کی تو اس آدمی نے کہا کہ یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا. فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ. اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا. قال کم لبثت. پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے. قال لبثت یوما او بعض یوم. تو اس شخص نے کہا کہ ایک دن یا چند گھنٹے رہا ہوں. قال بل لبثت 100 عام. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم پر 100 برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں. فانظر الی طعامک و شرابک. اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو کہ اس میں ذرا تغیر نہیں آیا ہے. لم یتسنہ. دوسری طرف ذرا اپنے گدھوں کو بھی دیکھو. وانظر الی حمارک کہ اس کا پنجر تک بوسیدہ ہو چکا ہے، مطلب اس کا ڈھانچہ. اللہ تعالیٰ نے دلیل کے طور پر کہا کہ جو کھانا اور پانی تم اپنے گھر میں رکھے ہوئے تھے اس کی حالت دیکھو، اور تم اپنی زندگی میں جو گھوڑا پالے پوسے ہوئے تھے اس کی حالت کو دیکھو تو پتہ چلے گا کہ 1-2 دن کی بات نہیں ہے. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ. اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے تھے. وانظر الی العظام کیف ننشزها. پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوست اس پر چڑھاتے ہیں. ثم نکسوها لحما. گوشت پوست اس پر چڑھاتے ہیں. فلما تبین له. اس طرح جب حقیقت اس آدمی کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی
واضح ہو گئی۔ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اس شخص نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ سب زندگی اور موت پر اللہ تعالیٰ دلائل دے رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیا، اس کے بعد ایک شخص کا دیا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم نے کہا تھا میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام خود سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ آپ کیسے مردے کو زندہ کرتے ہیں، تھوڑا مجھے بھی دکھا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا قال اولم تؤمن، ابراہیم سے فرمایا کیا تم ایمان نہیں رکھتے ہو، تمہیں یقین نہیں ہے؟ قال بلا، اس نے عرض کیا یعنی ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا ولیکن لیطمئن قلبی، ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے۔ قال، فرمایا اللہ تعالیٰ نے فخذ اربعۃ من الطیر، تو 4 پرندے لے، فسرہن الیک، اور ان کو اپنے سے مانوس کر لے، اپنے سے قریب کر لیجئے، خوب محبت ہو جائے آپ دونوں میں۔ ثم جعل علی کل جبل منہن، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے۔ ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پھر ان کو پکار وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 4 پرندے لے لیجئے اور ان سے خوب کھیلیے، ان سے آپ کو محبت ہو جائے گی، تو پھر اس کو ذبح کرنا اور پھر اس کو 4 جگہ رکھنا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی تھوڑا مشکل سے ان کو گزارا، تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ وَعَلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، خوب جان لے کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے۔ تو جب ایسا کر دیا انہوں نے تو پھر اللہ تعالیٰ نے سب جز کو، اس کے ہر پارٹ کو پھر اکٹھا کر کے اس میں زندگی ڈال دی۔ اب انفاق کی بات چل رہی ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں یعنی خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، اس خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ زمین میں بویا جائے، انبتت 7 سنابل، اور اس دانے سے 7 بالیں نکلیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزونی عطا فرماتا ہے، خوب اس میں ترقی عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب خرچ کرنے، جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے جو اب آ رہا ہے۔ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، تو جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے اندر کیا ہونے چاہیے؟ اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے، ولا اذى، اور نہ دکھ دیتے ہیں۔ جس پر خرچ کیا ہے نہ اس پر احسان جتانا ہے اور نہ اس کو کوئی ایسی بات کہنا ہے کہ جس سے اس کو تکلیف ہو جائے، نہ اس کو ایسے انداز سے دینا ہے کہ اس کو تکلیف پہنچے۔ لہم اجرہم عند ربہم، تو جنہوں نے خرچ کیا، نہ احسان جتایا اور نہ دکھ کی بات کی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں ہے۔ قول معروف و مغفرہ، ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی، خیر من صدقۃ یتبعها اذى، ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے، خیر من صدقۃ، اس خیرات سے بہتر ہے، یتبعها اذى، جس خرچ میں اس کے بعد تکلیف کی بات ہو، دکھ کی بات ہو۔ ہم نے مال تو اللہ کے راستے میں دے دیا، صدقہ دیا، لیکن اس کا دل دکھا دیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے صدقے سے زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ آپ صدقہ نہ کرتے اللہ کے راستے میں، کسی سے ایک میٹھی بات ہی بول لیتے، یا کسی نے آپ کو ناگوار بات بولی تو اس پر آپ خاموش ہو جاتے۔ واللہ غنی حلیم، اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، پھر وہی صفت بتائی جا رہی ہے کہ جو ہم خرچ کریں گے تو خرچ کرنے والے مومن کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات کو بالمن، احسان جتا کر، والاذى، اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، کس شخص کی طرح جو اپنا مال محض لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرتا ہے۔
ولا یؤمن باللہ اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، والیوم الآخر اور نہ ہی آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فمثلہ تو جو ایسا شخص ہے کہ دکھاوے کے لیے خرچ کر رہا ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے اور آخرت پر ایمان نہیں ہے، تو اس کی مثال کیسی ہے؟ فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب تو اس کے خرچ کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، اس پر جب زور کا میہ برسا تو ساری مٹی بہہ گئی، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں ہے۔ یعنی وہ جو مٹی تھی گویا اس نے نیکی کما کر کے نیکی کو جمع کیا تھا، لیکن اس نے ایسی بات کر دی دکھاوے کی، اللہ پر نہ ایمان کی، آخرت پر نہ ایمان کی کہ اس کی جتنی نیکی تھی سب دھل گئی۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ اب دوسرے قسم کے لوگ کون ہیں؟ بخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات و قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ دل کے پورے ثبات و قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال کیسی ہے؟ کَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا ان کی مثال، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سطح مرتفع پر، ہے نا، بلندی پر ایک باغ ہو، اصابها وابل فاتت اکلها ضعفین اگر زور کی بارش ہو جائے تو دو گنا پھل لائے۔ ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے کہ کوئی بلند چوٹی ہے اور اس پر ایک باغ ہے نا، پیڑ پودے لگے ہوئے ہیں، تو اگر زور کی بارش ہو اس اونچائی پر تو ایسا نہیں ہے کہ وہ پیڑ جو ہے سو نیچے ڈھلک جائے، بلکہ اس پیڑ کو فائدہ پہنچے اور وہ دو گنا پھل لائے۔ اکلها ضعفین فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو، فَطَلٌ تو ایک ہلکی پھوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ہرا بھرا باغ ہو، مِن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ نہروں سے سیراب، کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا، لہو فیہا من کل الثمرات واصابہ الکبر اور وہ عین اس وقت ایک تیز بگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے، ولہو ذریۃ ضعفاء جبکہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے کمسن بچے ابھی کسی لائق نہ ہوئے ہوں، فاصابہ اعصار فیہ نار فاحترقت یعنی باغ ہو اور وہ پھلوں سے لدا ہوا ہو لیکن عین اس وقت کیا ہے اللہ کا عذاب آ جائے اور پورے پھل تباہ ہو جائے، جبکہ اس آدمی کی حالت کیا ہے کہ وہ خود بوڑھا ہے اور اس کے بچے بھی ابھی کمانے کے لائق نہیں ہے، تو کیسا لگے گا؟ کذالک یبین اللہ لکم الآیات اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے شاید کہ تم غور و فکر کرو۔ تو یہ مثال دی کہ آدمی بوڑھا ہے اور اس کے بچے بھی بوڑھے ہیں، مطلب یہ کہ قیامت کے دن اگر آپ اس طرح سے مال خرچ کر کے گئے ہیں اور آپ نے تو سوچا کہ ہم نے خوب خرچ کیا ہے تو ہمارا باغ جو ہے سو لہلہا رہا ہوگا، لیکن حال یہ ہے کہ آپ نے جس صفت کو اپنے اندر رکھنا چاہیے وہ صفت نہیں ہے، تو وہاں اپنے بڑھاپے کی وجہ سے خود اپنی مدد بھی نہیں کر پائیں گے اور بچے تو اس لائق ہے ہی نہیں کہ وہ آپ کی مدد کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین میں سے تمہارے لیے نکالا ہے، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ اور جو کچھ زمین میں سے تمہارے لیے ہم نے نکالا ہے اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ لیکن خرچ کرنے کے وقت کیا نہیں کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، امرود توڑا، آم توڑا اور اس میں سے سڑا چھاٹا، آدھا سڑا ہے تو اس کو دے دیجئے غریب سے کو، پورے محلے میں بانٹیے اور اچھا والا اپنے پاس رکھیے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں
کہ خرچ کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو گے، اللہ یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماض برت جاؤ، یعنی جھیپ کر کے کیا انجم بابو کہہ رہے تھے لائیے لے لیتے ہیں، اس طرح سے لے لیا، لیکن لینا وہ نہیں چاہ رہا تھا دل سے، اس لیے کہ وہ مال اچھا نہیں تھا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے۔ صدق اللہ العظیم۔